میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں. خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا تھا جب علی امین خان نے ان کو کہا کہ میں جتھے نہیں لا سکتا ہوں. تو خان صاحب نے یہ جو چیف منسٹر چینج کیا تو اس کمٹمنٹ پہ کہ 24 نومبر کو اسلام آباد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لائے جائیں گے. 24 نومبر کو لوگوں کا نہ لایا جانا نہ کہ صرف یہ وعدہ خلافی ہے، خان صاحب اس پہ انتہائی بڑا فروختہ ہے. ان کی بہن تو کہتی کہ خان صاحب بڑے خوش ہیں ان سے. میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں یہی تو مسئلے مسائل ہیں. عثمان خان صاحب نے کہا تھا باہر آ کے اپنی میڈیا ڈاک کے اندر کہ خان صاحب انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، بڑے خوش ہیں ان سے. اعتماد کا اظہار خان صاحب کا 2-2.5 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہیں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں نا. کل کے ہیرو خان کی نظروں میں زیرو ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو آج جلسہ ہوا ہے، اس سے پہلے ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پہلے جو بیان بازیاں چل رہی تھی، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ نہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ سیٹلمنٹ تب ہوتی پی ٹی آئی کے ساتھ جب پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہوتی کہ کوئی احتجاج ریکارڈ کر سکتی. انہوں نے ورکرز کو آج کیا بتایا کہ جی ہم کوارٹ میں جلسہ کریں گے. یعنی کہ کوارٹ میں آپ نے کوارٹ کے لوگوں کے ذریعے خان کو رہا کرانا ہے. اور جو آپ کی تحریک تھی خان کی رہائی، وہ تحریک سمٹ کے خان سے ملاقات کی تحریک بن گئی. ایسا ہی ہے. تو لہٰذا ورکرز نے کافی انتظار کیا، لیکن ان باتوں سے جو آج جلسے کے اندر بھی کوئی ورکر نے ریاکٹ کیا. وزیر اعلیٰ صاحب جب تقریر کر رہے تھے، لوگوں نے تقریر کرنے نہیں دی کہ جی آپ ڈی چوک کا اعلان کریں. تو پرسوں میں انہوں نے کہا کہ جی میں آپ لوگوں کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر اس امید پہ بیٹھا تھا کہ جی یہ جو علی امین خان کو ہٹائے گئے ہیں تو شاید کوئی انقلاب جو ہیں اس کی نوید دستک دے رہی ہے. وہ انقلاب جو ہے کوارٹ چلا گیا، اور کوارٹ سے آگے میرا خیال ہے بنو آئے گا، شاید میرے حلقے میں بھی آ جائے. میں تو خوش آمدید کہوں گا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کی اس بیانیے نے نہ کہ پی ٹی آئی کو، وہ کہتے ہیں نا، اس کی سیاست کو وڑ کے رکھا، اس کو سڑ کے رکھ دیا ہے. اچھا. اور دوسرا یہ بتائیں مروت صاحب کہ یہ جو رویے میں تبدیلی آئی ہے وزیر اعلیٰ کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی، اوورآل ایسی کوئی ٹکراؤ کی طرف وہ نہیں جا رہے بلکہ وہ کوآپریٹ کرنے کی، کو ایگزسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا گورنر راج کی تھریٹ نے کام دکھایا ہے، یا جو تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے بھی کچھ مختلف باتیں ہونے لگ گئی تھیں اس نے کام دکھایا، یا ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تو تھی ہی کافی زیادہ سختی، اس میں تو جو ہے پریس کانفرنس کے بعد لگ رہا تھا کہ وفاقی حکومت پابندی لگا دے گی، اس طرح کی باتیں ہوئی بھی، لیکن کیا لگ رہا ہے وہ ایک تھریٹ جو ہے وہ کام دکھا گئی ہے؟ دیکھیں اگر تھریٹ ہو بھی نا تو کوئی وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا آفس میں نہیں رہ سکتا ہے اگر وہ انڈر تھریٹ کام کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرے گا جو خان ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ انڈر تھریٹ کام کرے گا یا پھر وہ ڈٹ کے کام کرے گا. ڈٹ کے کام کرنے کے نتیجے میں تھریٹ ہے، اور ڈٹ کے کام نہ کرنے کے نتیجے میں پھر خان سے جو ہیں باسپرس ہو سکتی ہے خان کی جانب سے. میں شاید یہ دیکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا، موجودہ پی ٹی آئی کی جو قیادت بنی ہوئی ہے، قیادت ہے نہیں لیکن بنی ہوئی ہے. میں آپ کہتے ہیں نا مفاہمت، کل نہیں پرسوں منگل ہے، میڈیا جائے گی اڈیالہ جیل کے سامنے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ شاید بہنیں بھی نہیں جائے گی. اچھا. یہ نہیں جائیں گی؟ نہیں جائیں گی. یہ وہی اسی سی بی ایم کا حصہ ہے جو ایک طریقے انصاف اپنا ایک رویہ تبدیل کر رہی ہے، اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہی ہے. میرا خیال ہے یہ اسی ڈر کا حصہ ہے. اچھا، جو ایک بدلی ہوئی سیاسی حکمت عملی کا حصہ. کوئی سیاسی اسے آپ حکمت ڈر کہیں عملی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے ہے، دھمکی دی ہے کہ کوئی آئے گا تو دیکھیں گے، تو کوئی جائے گا ہی نہیں. وہ جو ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے وہ کوارٹ پہنچ گئے. تو لہذا دھمکیوں پہ اگر کوئی کام نکل سکتا ہے، لیکن یہ وقتی مسئلے آتے ہیں یا وقتی میجرز ہے. اصل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنر راج کے علاوہ بھی حکومت کے پاس آپشنز ہیں. شاید وہ آپشن ایکسرسائز ہو جائے. کون سے؟ مثلا کسی اور روز اس پہ روشنی ڈالوں گا. ایک تو جو بات ہو رہی ہے پچھلے چند دنوں سے، ایک تجویز زیر غور ہے، بلکہ اس پہ حکومت بات کھل کے کر بھی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان قومی اسمبلی وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے لا تعلقی کا اعلان کریں عمران خان کے بیانیے سے، ان کے طرز سیاست سے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے ایسا کچھ؟ میں آپ کو ایک عرض کروں،
جس رات کو علی امین خان کو اٹھایا گیا، اس رات میرا علی امین خان سے رابطہ ہوا، میں گیا وہاں پہ جدھر وہ کے پی ہاؤس میں تھے۔ آپ یقین کریں گے کہ کوئی 35 MPs علی امین خان کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے استعفیٰ نہیں دینا ہے۔ اچھا، سمجھ گئے؟ یعنی بغاوت کا ایک اعلان کر میں رہے آپ تھے کو عرض کروں، پارٹی کی حکمت عملی۔ اگر وہ شخص چاہتا تو ان MPs کو آگے کر کے کہہ سکتا تھا کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس منصب سے استعفیٰ نہ دوں، لیکن جو میں اصل بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علی امین خان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش شاید اور لوگوں کی تھی، تو اس وجہ سے یہ آگے تھے۔ یہ جو میری بات کو انہوں نے کہا جی کہ 90 کے 90 لوگ جو ہیں وہ سینیٹر کی ووٹوں میں موجود تھے، گورنر راج لگنے کی دیر ہے، ان ہاؤس چینج جو ہیں وہ بالکل سامنے نظر آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ 35 کا تو آپ نے کہا کہ وہ میرا تو خیال علی ہے کے ساتھ 30 کھڑے سے تھے۔ 35 لوگ ہیں۔ اور پھر آپ کو میں عرض کروں، جس سیاست پہ اب یہ چلے گئے، عداوت ہی اتنی بڑھ گئی ہے، اور پی ٹی آئی صرف ایک KP تک محدود ہوئی ہے۔ اگر یہ چلا گیا تو پھر جو ہیں 35 سے یہ تعداد سب بننا چاہیں گے وزیر اعلیٰ کی پارٹی کے لوگ، کیونکہ اس نظام نے پھر 3 سال چلنا ہے۔ یہ ماڈل بائی دی وے ہم نے دیکھا ہے GB کے اندر بھی اور AJK کے اندر بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں نے پارٹی سے لا تلقی کا اعلان کیا ہے، AJK کے اندر بھی اور GB کے اندر بھی۔ دیکھیں، PTI کی پارلیمانی پارٹی، سیاست کہاں پہ ہوتی ہیں؟ ہر مہذب معاشرے میں پارلیمان کے اندر ہوتی ہے۔ KP کے اندر کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ مروت صاحب کہتے ہیں KP تو بڑا مضبوط قلعہ ہے، وہاں اگر ایسا کچھ ہوگا، غیر فطری کو وہاں پہ تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تو بڑا اس کا رد عمل ہوگا، ہے ایسا کوئی؟ آنا ایسا کوئی رد عمل؟ خطرہ ہے ایسا کوئی؟ کہ گورنر راج لگنے کی دیر ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ اچھا، میں کب بار بار کہہ رہا ہوں، 8 فروری سے یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ سیٹ ہے۔ 8 فروری سے جب نتیجے آ رہے تھے، اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا۔ الیکشن دیکھیں، پہلے تو گورنر راج لگانے 2 آپشنز ہیں، پہلے گورنر راج لگا کے یا ایمرجنسی لگا کے، ان کے پاس تو یہ بھی طریقہ ہیں کہ کسی کو انوالو بھی نہ کریں، یہی نظام جو ہیں 3-4 سال چلائیں گورنر راج کے اس کے تحت۔ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا آپ کو، پھر اس کے لیے جو ہے نا مطمئن کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ کس کو؟ اپنے عدالت کو مطمئن کرنا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کو مطمئن کرنا ہے، متعلقہ اسمبلی کے اندر بھی جا رہا ہے۔ اچھا، عدالت تو مطمئن ہے، مطمئن ہے۔ عدالت کو تو اطمینان کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں مروت صاحب کہ اب آگے پھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست؟ اب وہ مفاہمت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مفاہمت کی ٹرین چھوٹ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ اب کوئی مفاہمت نہیں ہے، مزید سختی بڑھے گی؟ مفاہمت کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ تو اڈیالہ میں ہے، اور جب مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے، کس کی جرت ہوگی مفاہمت کی بات کرنے کی؟ ممکن ہے کہ پارٹی میں وہ لوگ جو مفاہمت چاہتے ہیں ان کی خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے، جو مفاہمت چاہتے ہیں ان کی آج کل کوئی اوقات ہی نہیں ہے پارٹی میں، ان کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ملاقاتیں تو فی الحال بند ہی ہیں، ملاقاتیں تو نہیں ہوں گی، یہ تو حکومت نے بڑا کھل کے کہہ دیا ہے کہ ملاقاتیں اب نہیں ہوں گی۔ دیکھیں نا، میں آپ کو عرض کروں اصل نا، مسئلہ تو وہی تھا کہ وہ PTI جب پشاور سے روانہ ہوتی تھی تو یہاں پہ زلزلہ سا آ جاتا تھا، اور کہاں یہ PTI کے جہاں ملاقاتیں کہتے ہیں نہیں کراتے ہیں۔ آپ نے اب اڈیالہ جیل آنا بھی نہیں ہے، اور خود آپ احتجاج میں وہ جو DGI SPR جو باتیں کر رہا تھا اس کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں مفاہمت کی باتیں۔ یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ جو لوگ ہیں، میں واضح طور پہ سمجھتا ہوں یہ ڈر چکے ہیں، نہ یہ ادھر آئیں گے اڈیالہ جیل کے باہر، نہ اب ان کی تحریک جو ہے نا وہ سمٹ کے خان سے ملاقات کے بعد اب کہیں گے جی اڈیالہ جانے کی تیاری کرو، یہ تحریک بنے گی۔ صحیح ہے۔